Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. آج میں ڈینگی کی بیماری کے بارے میں مختصراً آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 بڑی بڑی قسموں کے جراثیم ہوتے ہیں: بیکٹیریا، فنگس اور وائرس۔ وائرس سب سے چھوٹا جراثیم ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ ڈینگی وائرس 4 قسم کا ہوتا ہے: ڈینگی وائرس 1، 2، 3، 4۔ یہ 4 قسم کے یہ وائرس ہوتے ہیں اور یہ وائرس مچھروں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں تھی جب تک کہ 2011 میں ایک بہت بڑی وبا پھیلی اور اس میں سینکڑوں لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سنگاپور ہے، ان میں یہ بیماری کافی عرصہ سے پھیلی ہوئی تھی اور پھر بعض وجوہات کی وجہ سے یہ وائرس پاکستان میں بھی آ پہنچا۔ جو مچھر یہ بیماری پھیلاتا ہے اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ایڈیز ایجپٹائی مچھر کہتے ہیں یا ڈینگی مچھر بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی شکل و صورت عام مچھروں سے مختلف ہوتی ہے۔ رنگ سیاہ ہوتا ہے اور جسم پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ جب ڈینگی سے متاثرہ شخص کو کوئی مچھر کاٹتا ہے تو اس مچھر کے خون میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ متاثرہ مچھر کسی صحت مند انسان کو جا کر کاٹتا ہے تو یہ اس وائرس کو اس کے جسم میں انجیکٹ کر دیتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کے جسم میں یہ بیماری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ یہ مچھروں کی افزائش کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ مچھر گندے پانی میں یا سیوریج کے پانی میں پرورش نہیں پاتا بلکہ صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ یعنی یہ بیماری انسانوں سے انسانوں میں نہیں پھیلتی بلکہ مچھروں کے ذریعے ایک بیمار انسان کے خون سے وہ جراثیم دوسرے انسان کے جو صحت مند ہوتا ہے اس کے خون میں چلی جاتی ہے اور اس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو اس کی عام علامات جو ہیں وہ بہت تیز بخار ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، پٹھوں میں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر کمر میں بہت سخت درد ہوتا ہے، متلی اور الٹیاں، اور کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں تو اس لیے اس کو بون بریکنگ فیور بھی کہتے ہیں اس بیماری کو، یعنی ہڈیاں توڑنے والا بخار۔ آئیے اب دیکھیں کہ اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم دیکھیں گے کہ علامات کیا ہیں، اس کے بعد خون ٹیسٹ کریں گے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ، جو عام طور پر ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 1,50,000 سے کم ہو گئی ہیں، اور اگر سیریل ہم ٹیسٹ کریں اور اس میں پلیٹلیٹس نیچے سے نیچے جا رہی ہوں تو پھر تقریباً ہم شور ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو ڈینگی ہے۔ اس کے علاوہ NS1 ٹیسٹ ہے، IgG اور IgM اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، مگر یہ ٹیسٹ چھوٹی جگہوں پہ عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتے۔ اب اس کی علاج کے لیے کیا ادویات استعمال کی جاتی ہیں؟ تو کوئی خاص، جیسے ہم بیکٹیریا کے لیے اینٹی بایوٹکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا فنگس کے لیے اینٹی فنگل استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص پرٹیکولر دوائی ابھی نہیں، بلکہ اس کا علاج سمپٹومیٹک ہی ہوتا ہے اور بخار وغیرہ کے لیے پیراسیٹامول وغیرہ دی جاتی ہے
اور مریض کو ریسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جو علامات اس میں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا اس کے مطابق علاج جاری ہوتا ہے. یعنی اگر اسے وامٹنگ ہو رہی ہے تو اینٹی ایمیٹک دوائیاں استعمال ہوں گی. اب دیکھیں کہ اس کا ہم پریونشن کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کی وجہ سے ہم اس سے بچ جائیں گے. ایک آسان تدبیر تو یہ ہے کہ مختلف ایسی ادویات ہوتی ہیں جن میں بہت تیز خوشبو آتی ہے، اور اس کو اگر آپ ہاتھوں پاؤں پہ اور جسم پہ لگا لیں تو مچھر نزدیک نہیں آتا. اسی طرح گھر میں بعض پودے ایسے ہیں جیسے نیازبو کا پودا ہے کہ انہیں ہم لگا لیں تو بھی مچھر دور بھاگتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسم کو ڈھانپ کے رکھیں اس موسم میں، اور پورے بازوؤں والی قمیض پہنیں تو اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر باہر کھلی فضا میں سونا ہے تو اس کے لیے مچھردانی استعمال کی جائے. کھڑے پانی پر سپرے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح ہم نے آج انتہائی مختصر وقت میں ڈینگی کی بیماری کے بارے میں آگاہی حاصل کی.